بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک بات جو آپ سے میں شیئر کرنے والا ہوں، یقینی طور پر آپ سب کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا نے گزشتہ روز انڈیا میں ہونے والا ورلڈ کپ جیت لیا ہے، باوجود اس کے کہ بھارت نے حتی الوسع حتی المقدور یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح، جیسے کہتے ہیں کہ بائی ہک اور بائی کروک، ورلڈ کپ وہ اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے، ہوم گراؤنڈ اپنے ملک میں ورلڈ کپ جیت لے۔ انڈیا کی ٹیم ورلڈ کپ کے آغاز سے پہلے ایک ایوریج ٹیم تھی، لیکن جو ہی ورلڈ کپ شروع ہوا تو انڈیا کی ٹیم نے کمال کھیل کا مظاہرہ کیا۔ تمام کھلاڑیوں نے، خاص طور پر وراٹ کوہلی نے ریکارڈ کے اوپر ریکارڈ بنائے۔ محمد شامی جو ان کے بالر ہیں، انہوں نے زبردست بالنگ کی، اور یہی وجہ ہے کہ وراٹ کوہلی کو مین آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز بھی ملا۔ انڈیا نے 10 کے 10 میچز جو تھے، یعنی فائنل سے پہلے 10 میچز کھیلے، 10 کے 10 میچز جو ہیں وہ انہوں نے جیتے۔ لیکن ایک ویڈیو اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے دیکھی ہو تو 4-5 روز پہلے، یعنی انڈیا اور نیوزی لینڈ کا میچ جس دن سیمی فائنل ہو رہا تھا، اس دن میں نے وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی تھی۔ اس میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح ایک سازش کے تحت انڈیا نے، یعنی بھارت کا جو کرکٹ کنٹرول کا جو بورڈ ہے، اس نے کس طرح عین موقع پر میچ سے پہلے پچز تبدیل کی، یہاں تک کہ 14 اکتوبر کو پاکستان کے ساتھ ہونے والے میچ میں بھی پچ کو تبدیل کیا گیا۔ جس پچ پر میچ کھیلا جانا تھا اس پچ پر نہیں کھیلا گیا۔ اسی طرح نیوزی لینڈ کے خلاف جو بھارت کا میچ تھا، اس میں بھی پچ کو تبدیل کیا گیا، اور یہاں تک کہ احمد آباد جہاں پر یہ میچ تھا اس کو بھی تبدیل کیا گیا، اور ایک سلو پچ کو منتخب کیا گیا تاکہ انڈیا کو ایڈوانٹیج ہو۔ اس پر آئی سی سی کے جو پچوں کو کنٹرول کرنے والے جو آئی سی سی کے نمائندے ہیں، انہوں نے اس پر باقاعدہ احتجاج کیا، باقاعدہ اس کو خلاف ورزی قرار دی کہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وہ احمد آباد بھی گئے، اور انڈیا کو پتہ تھا کہ جو آسٹریلیا کی ٹیم ہے وہ سلو پچز پر اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ سلو پچ بنائی گئی، لیکن سب کو ششدر کر دیا آسٹریلیا کے کپتان نے جب انہوں نے ٹاس جیتا اور خود بیٹنگ کرنے کے بجائے انہوں نے انڈیا کی ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی، اور تمام لوگ حیران رہ گئے کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ عام طور پر تمام ٹیمیں جو ہیں وہ پہلے بیٹنگ کرتی ہیں اور بعد میں وہ بالنگ یا فیلڈنگ کرتی ہیں، لیکن انہوں نے انڈیا کو یہ مطلب ایک سٹیپ ایسا لیا کہ بھارت کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ پہلے بیٹنگ کریں، اور پھر بھارت کی پوری ٹیم جو ہے وہ 240 رنز پر 50ویں اوور کے آخری گیند پر آؤٹ ہو گئی، یعنی آخری جو ان کا کھلاڑی تھا رن آؤٹ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد 47 پر 3 کھلاڑی آؤٹ کر دیے انڈیا نے۔ تو سب کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ایک لو سکورنگ میچ ہے، تو یقینی طور پر انڈیا یہ میچ جیت جائے گا، لیکن پھر ٹریوس ہیڈ نے جس طرح کی پرفارمنس دی، کوئی 122-23 گیندوں پر 137 رنز بنائے، اور یہی وجہ تھی کہ بھارت یہ کرکٹ ورلڈ کپ اپنے ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کے سامنے ہار گیا۔ اب اس کے بعد جس طرح بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جس طرح ٹرافی ہینڈ اوور کی، وہ وننگ ٹرافی یا کپ، تو وہ بھی بڑا ڈسرسپیکٹفل تھا، ایک عجیب سا طریقے سے وہ ٹرافی ہینڈ اوور کی۔ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن بات وہی ہے کہ یہ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کرکٹ جو ہے اٹ از اے جینٹل مینز گیم، لیکن انفارچونیٹلی بھارت نے جس طرح کے ٹیکٹکس جو اپنائے ڈیورنگ ورلڈ کپ، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بھارت کرکٹ بورڈ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایسی پچز بنائی جائیں یا عین وقت سے عین پہلے
کسی نہ کسی بہانے سے اس پچ کو تبدیل کر دیا جائے جس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہوم ٹیم کو حاصل ہو. اور یہ پچز تمام کی تمام وہی تبدیل کی گئی جن میں انڈیا کا میچ کسی دوسرے ملک کے ساتھ تھا، یعنی تقریباً 3 مرتبہ یہ پچز تبدیل کی گئی جن میں پاکستان بھی شامل ہے. اب یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، پاکستان کی ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر سکی، ظاہر ہے اسی پیچ پر انڈیا بھی کھیلتا ہے، اسی پیچ پر پاکستان بھی کھیلا ہے، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے سپنرز بھی جو ہیں وہ اچھے ہیں، انڈیا کے سپنرز بھی اچھے ہیں، پاکستان کے بیٹسمین بھی سپنرز کو اچھا کھیل لیتے ہیں، انڈیا کے بیٹسمین بھی سپنرز کو اچھا کھیل لیتے ہیں. لیکن آسٹریلیا کے خلاف یہ جو سلو پچ تھی اس کی وجہ کیا تھی کہ آسٹریلیا کے پاس ورلڈ کلاس یعنی شین وارن کی طرح کے اب سپن بالرز نہیں ہیں، ان کے پاس ایک ایڈم زیمپا ہیں، وہ اچھے بالر ہیں، انہوں نے اچھی گیندیں کرائیں اور 10 اوور میں صرف 1 باؤنڈری دی. اسی طرح میرا خیال ہے پیٹ کمنز نے بھی شاید 1 باؤنڈری دی ہے. بہرحال تو وہ یہ ایڈوانٹیج سارا انڈیا کو تھا کہ سلو پچ پر آسٹریلیا اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتا، لیکن آسٹریلیا نے سلو پچ پر اچھا پرفارم کیا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پچ سلو ہے، بال جو ہے وہ گیند بلے پر نہیں آ رہا، یا اگر تیز بال کرائیں گے تو بلے پر آئے گا، تو انہوں نے ان کے جتنے بھی فاسٹ بالرز تھے انہوں نے بڑی نپی تلی بالنگ کی، سلو بالز، کٹر آف کٹر جسے کہتے ہیں، وہ اس طرح کر کے جس طرح سپنر کرواتے ہیں بال، اس طرح کی بال انہوں نے کروائیں، جس کی وجہ سے انڈیا کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں ملا. باوجود اس کے کہ وراٹ کوہلی نے بھی ہاف سینچری بنائی اور ایک ان کے رویندر جو ایک اور کھلاڑی ہیں انہوں نے بھی ہاف سینچری سکور کی، لیکن وہ کسی کام نہیں آئی. باوجود اس کے کہ 10 اوورز میں انڈیا کا جو سکور تھا ٹھیک ٹھاک تھا، 81 for 1 تھا شاید، لیکن بات وہی ہے کہ آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آپ دوسرے کے لیے گڑھا کھودیں گے تو یقینی طور پر ایسا ٹائم بھی آ سکتا ہے کہ آپ خود اس میں گر جائیں گے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ بھارت کی ٹیم نے اچھا پرفارم نہیں کیا. بھارت کی ٹیم کی کارکردگی اگر کولیکٹیولی دیکھیں تو تمام ٹیموں سے بہتر تھی انٹل فائنل، اور فائنل تک وہ کوئی میچ نہیں ہاری. پھر لیکن ایک ہوتا ہے نا لا آف ایوریج، یعنی ایک چیز ہمیشہ آپ روزانہ آپ کتنے ہی پرفیکٹ کیوں نہ ہو، جس طرح ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، ہم کتنے ہی ایکسپیرینس کیوں نہ ہو جائیں، کسی نہ کسی دن منہ سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، کوئی فمبل ہو جاتا ہے، ویڈیو کو روک دینا پڑتا ہے، اس کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے، ادروائز کسی نہ کسی اکثر اوقات 1 گو میں ہم چلے جاتے ہیں. اسی طرح ایک بالر ہے، کتنا ہی اچھا بالر کیوں نہ ہو، وہ اس کی ساری جو گیندیں ہیں وہ وکٹوں کو ہٹ نہیں کرتی. اسی طرح کتنا ہی اچھا بیٹسمین ہو اور وہ کسی نہ کسی دن 0 پہ بھی آؤٹ ہوتا ہے. تو یہی حال ہوا انڈیا کا کہ انہوں نے 10 میچز زبردست قسم کے کھیلے، لیکن 11واں میچ جو میٹر کرتا تھا اس میں ان کی پرفارمنس بلو دی پار رہی. بلو دی پار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 7 اوورز رہتے تھے تو آسٹریلیا نے وہ میچ جیت لیا. اگر بھارت اس پچ پر اگر 280 290 رنز بنا لیتا تو یقینی طور پر بھارت جیت بھی سکتا تھا. لیکن بات وہی ہے، in nutshell I would say not Indian team, I am not blaming Indian team, I am blaming Indian cricket board جسے BCCI کہتے ہیں. they cheated and yet they were defeated. فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ.